اب اللہ نے اپنے نبیوں کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، صبر ہے، بعد میں صحت ہو گئی۔ پوچھا حضرت زندگی کا بہترین وقت کون سا تھا؟ فرمایا جب میں بیمار تھا، کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی تھا، میں ذرا سا بھی دل میں بھی میرے وسوسہ نہیں آتا تھا کہ یہ بیماری اتنی سخت بیماری لگ گئی ہے۔ فرمایا پھر اللہ میرے اس صبر کی وجہ سے صبح بھی پوچھتا تھا اے میرے ایوب کیا حال ہے، میں کہتا تھا یا اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ شام کو بھی پوچھتا تھا کیا حال ہے، میں کہتا تھا ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ وہ جو اللہ ہم سے پوچھتے تھے اس کا مزہ اتنا ہوتا تھا کہ دن رات ہم اللہ کی یاد میں فنا رہتے تھے۔ تو مختلف نبیوں کی مثالیں اللہ نے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس نبی کو آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں آئیں، اور خاص طور پہ طائف کا سفر، کہ جب میں مکہ کے لوگوں کو نہیں سن رہے تھے تو طائف میں گیا کہ ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اور انہوں نے مار مار کے پتھر لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ جسم سے اتنا خون نکلا کہ جوتے بھی خون کے ساتھ پاؤں سے چپک گئے۔ فرمایا وہ سب سے بڑی مشکل اور مصیبت تھی کہ اگر میں بیٹھتا تھا تو کھڑا کر کے میرے پتھر مارتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہمارے پتھر لگے ہیں، ہمیں تو ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا دروازہ بھول جاتے ہیں، مسجد میں ہی آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا، پھر صحابہ کرام کو آزمایا کہ بڑی بڑے غزوات میں بڑے بڑے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کی گردنیں اتر گئی، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، جان مال وقت ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ میں سب لوگوں کی آزمائش کروں گا، اور مختلف زمانے میں مختلف آزمائشیں ہوں گی۔ اب اس زمانے میں کیا آزمائش ہے؟ سنت پہ عمل کرنا ہی آزمائش ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہی آزمائش ہے۔ کوئی شادی کا موقع ہے، اگر سادگی سے آپ نے شادی کر لی، برادری ناراض ہو جائے گی آپ سے۔ اب یہ ہے آزمائش کہ آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا برادری کو راضی کرتے ہیں، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اسی طرح آپ سنت والی شکل و صورت بناتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کو تانا دیں گے، اوے ملا، او مولوی تو بن گیا، یعنی ایسے کہیں گے کہ جیسے اس نے کوئی کفریہ کام کیا، حالانکہ سنت والا کام کیا، لیکن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت پہ عمل کرے گا میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ سے لے کے دوں گا۔ تو 100 شہیدوں کا ثواب مفت میں مل جائے گا، آسانی سے مل جائے گا، اس میں کچھ نہیں مشکل مصیبت نہیں آئے گی۔ تو یہ اس کے لیے تھوڑی سی باتیں تو سننی پڑیں گی، آزمائش تو آئے گی۔ تو ہر بندے کی آزمائش ہے، یہ نبیوں کی بھی، صحابہ کی بھی، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، سب کی آزمائش ہوتی۔ تو یہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، جی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، نیک ہیں، ہمیں کوئی آزمائش نہیں ہونی چاہیے۔ آزمائش تو اللہ نے نبیوں کی لی ہے، نبیوں سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں ہوتے۔ تو صاف صاف اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک آیت نہیں، پتہ نہیں کتنی آیات ہیں کہ میں ہر بندے کی آزمائش کروں گا۔ بذكر الإله وتصفو الحياة بنور